اس وقت کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر، آج جو میں نے بزنس ریکارڈر کی خبر پڑھی ہے کہ جی ایس ٹی ہمارے انپوٹس کے اوپر لگا ہے، اگر 18% جی ایس ٹی لگتا ہے اس کا امپیکٹ رہے گا 26% کا. سر یہ زراعت افورڈ نہیں کر سکتی. پیسٹیسائڈ میں آپ کا پاس ہے، اس کے اوپر پیسٹیسائڈ کا سپرے ہونا ہے. پہلے ہی ایک سپرے، ایک وائٹ فلائی کا سپرے، ایک سپرے 5,500 کا، 4 سپرے ہمیں منیمم کرنے پڑتے ہیں وائٹ فلائی کے. میں ایک پیسٹ کی بات کر رہا ہوں. فرٹیلائزر میں یوریا پہلے ہمیں مہنگا مل رہا ہے، ڈی اے پی مہنگی ہے، پوٹاش مہنگی ہے. حکومت کو چاہیے اس وقت اس کے اوپر جس طرح پہلے کوئی جی ایس ٹی نہ لگائے، بلکہ ان پہ سبسڈی دے کے ان چیزوں کا ریٹ کم کیا جائے تاکہ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکیں. سر پاکستان میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہو رہی. بیلنس یوز آف فرٹیلائزر سے مراد سر ایک منٹ سر، میں بڑا ٹائم باقی سیکٹرز پہ لیا جائے. بیلنس صاحب جو ان کی فلائٹ ہے لیٹ ہو گئی میں سے جا کے سر بیلنس یوز آف فرٹیلائزر سے یہ مراد ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ جیو کا فلائٹیں بھی لیٹ کرا دیتے ہو، اگر ایک ڈی اے پی استعمال کریں، 2 بیگ اگر یوریا استعمال کریں، اس کے ساتھ ایک ڈی اے پی استعمال ہوتی ہے یا آپ نیٹروفاس کر لیں، اور ساتھ ہوتی ہے ایک بیگ ہوتا ہے اس کا پوٹاش کا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ 6.8 ملین ٹن یوریا استعمال ہوئی، 1.5 ملین ٹن استعمال ہوئی سر ڈی اے پی، اور 1.5 لاکھ ٹن ہوئی پوٹاش، حالانکہ ان کو 34 لاکھ ٹن ہونا چاہیے. اسی لیے ہماری پر ایکڑ پیداوار کم ہے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا، اس کے بیٹھ کے کوئی سوچتا نہیں. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری پالیسی کون بنائے؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. فنانس اپنی مرضی کرتا ہے، ایف پی آر اپنی مرضی کرتا ہے، مر کون جاتا ہے؟ کاشتکار اور پاکستانی قوم. جب آپ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تفصیل سے چاہوں گا کہ ریل اسٹیٹ پہ بات، اس کے بعد میں آپ کا بھی اوپینین چاہ رہا ہوں ایگریکلچر پر. اگر آپ نے کوئی اوپینین دینا پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. شمشد صاحب جی، آپ کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں، اور کہ جی ڈی سی ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کو تو ایک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ پارکنگ لاٹ نہیں بننی چاہیے، بلیک منی کی پلاٹ کا کلچر نہیں. بلڈر کے حوالے سے آپ نے سنا شبردی صاحب نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے انسینٹیو. میں کوشش کروں گا سر سب کے میں جواب دوں گا، مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بہت زیادہ سوالات ہیں. یہ سیکٹر بہت بڑا ہے. اصل میں کافی چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں. یہ سندھ کا پراپرٹی ٹیکس مکس اپ ہو گیا انکم ٹیکس میں جا کے، یہ پلاٹ مکس اپ ہو گیا ورٹیکل تعمیرات میں جا کے، یہ جو بے گھر لوگ ہیں 1 کروڑ یہ مکس اپ ہو گئے اس ٹیکس کے نیٹ میں آنے کے لیے. یہ بات بھی مکس اپ ہو گئی کہ جو پہلا گھر لینے جا رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ کریں گے. بھائی پہلا گھر تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ پاکستانی ہیں یا کسی بھی ملک کے شہری ہیں، تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے کہ کسی طرح سے آپ پورٹ فولیو اٹھائیں، پوری دنیا کا، یورپ کا پورٹ فولیو اٹھائیں، امریکہ کا اٹھائیں، کہ وہ کتنے کم مارجن پہ، یعنی آپ کا جو کوئی رینٹل انکم ہوتی ہے اس پہ وہ آپ کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے، وہ بینکنگ سیکٹر اسپیشلی اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں عام کمرشل بینکوں کو، کہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں، اور تھوڑے سے اس پہ جو رینٹل وہ پے کرتے ہوں گے وہ رینٹل اس کی انسٹالمنٹ کی مد میں ہمیں ریفنڈ کر دیں. یہ ہوتی ہے حکومت کی پالیسی. یہاں ساری چیزیں ہو گئی مکس، کیونکہ جتنی بھی باتیں میں نے سنی، ایک بات میں نے سنی کہ انڈسٹری لگاؤ، پلاٹ میں پیسہ نہیں لگاؤ. میں بینک میں کام کرتا ہوں، 10 لاکھ کی میری تنخواہ ہے، 2 لاکھ روپے مجھے بچتے ہیں، میں کوئی چیز بک کرتا ہوں اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے، کیا میں اس 2 لاکھ سے انڈسٹری لگاؤں گا؟ یہ کوئی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ابھی جو دبئی لیکس ہے نا آپ کی، میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ یہاں کی گئی. یہ وہ پیسے ہیں جو یہاں آتے، یہ وہ پیسے اس لیے یہ نہیں آئے یہاں پہ. اس کے 2 فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر تھا کہ ان کو وہ ڈر تھا کہ ڈی ویلیو ہو گئی، تو یہاں جو انویسٹمنٹ کی، اگر 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی 2 کروڑ کا بھی بعد میں بیچا تو ڈی ویلیو کی وجہ سے میرا نقصان ہو جاتا ہے. $1 لاکھ دیا تھا، $1 لاکھ واپس نہیں آ رہا. پھر ہمیں دیکھیں، میں آج بات کروں گا اگر آپ موقع دیں گے، کیونکہ کھل کے بات یہ کرنی ہے کہ میں موقع دینے کو تیار ہوں، ڈیلے ہونے کے باوجود آپ کی فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. سر نہیں، وہ 8:30 بجے کی ہوگی سر. ہاں تو بات یہ ہے کہ ہم یا تو ریئلسٹک بات کر لیں یا صرف ہم پوائنٹ سکورنگ کر لیں. یہاں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ماہر تعمیرات ہوں، ماہر اس سیکٹر کا میں ماہر ہوں. ہر پاکستانی اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا کبھی نہ کبھی پراپرٹی کے معاملے سے واسطہ پڑتا ہے. وہ گھر خریدتا ہے، بیچتا ہے یا بک کراتا ہے، تو اس میں اتنی نالج تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کی جو نبض ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس لیے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹیک ہے. ہم کیوں ہمیشہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، اس ملک میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی میری فیملی کی، میرے بچوں کی سیکیورٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر میں اس قابل ہوں آج کہ میں کچھ پیسے سیو کر سکتا ہوں
تو میں جا کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں میں کوئی بکنگ کراتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر کوئی 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ کوئی پراپرٹی میں نے لی تھی نا، تو آج آپ خود اپنے گھر کی ویلیوشن کر لیں 15 سال پہلے کی اور آج کی، تو وہ 3 کروڑ روپے پلس وہ جا چکی ہوگی اگر 30 لاکھ روپے کی آپ نے وہ لی تھی. یہ ایک کامن سینیریو ہے، اس میں کوئی پارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ پارکنگ کے نام پہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو گھما رہا ہے کہ بھگانا ہے پراپرٹی سیکٹر کو، اب اس نے اب وہ آج اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے اس کا گھر ہے لیکن اس کے پاس یہ سیونگ ہے کہ اس کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بچے پڑھ جائیں گے، کل کو میں اس قابل نہ رہا. تو آج اس کو آپ 7 ہی آپ نے لگایا. ریوائیول کے لیے 3 بار DHA ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے ساتھ مدد کریں. اتنی بڑی اسکیمز ہماری اناؤنس ہو چکی ہیں، ریوائیول کر دیں کہ یہ پلاٹنگ کا جو کام ہے یہ رک گیا ہے. کیونکہ ٹوٹل آپ کی ریمیٹنس، آج ریمیٹنس کی بھی کلیئر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر بار ایکسپورٹ کچھ بھیجتے ہیں تو پیسے دیتا ہے. میں کچھ بھیجتا نہیں ہوں، نہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. مجھے آپ کی ریمیٹنس کا 40% میرے سیکٹر میں آتا ہے، چاہے وہ بینکنگ چینل سے آتا ہو، چاہے وہ کسی بھی چینل سے آتا ہو، 40%. اور اب وہ پیسہ جا کے رکنے لگا ہے دبئی میں، اس لیے کہ ان کو اپرچونٹی وہاں ملنے لگی ہے. اس لیے یہاں نہیں ملتی کہ 7E کے نام پہ ہم نے وہ تھریڈ کیا اب ہماری انڈسٹری کو، کہ ہم نے کیا کیا کہ اس سیکٹر میں جو میں نے کہا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. آپ وہ تمام پراپرٹیز کا ڈیٹا نکالیں، نادرا کو پوچھیں کہ یہ زیادہ تر وہ پراپرٹیز ہیں جو FATF کے نام پہ پہلے آپ نے ڈکلیئر کرائیں. آپ نے کہا آپ یہ ڈکلیئر کریں، اگر ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بے نامی پراپرٹی میں لے جائیں گے. لیکن یہ جینین پراپرٹیز تھیں، ہمارے معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کلچر کی کہ وہ ماں، بہن اور بیٹیوں کے نام پہ ہیں. ان کی پراپرٹیز کو آج چیک کریں گے تو آج وہ بندہ تو حیات نہیں ہے لیکن اس کی بچیاں اس کی حیات ہیں، اس کی بیوی زندہ ہے. وہ کہتی ہے کہ وکیل کہتا ہے کہ تمہارا 4 کروڑ روپے کا آ رہا ہے. FBR ویلیو کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، کیا FBR کی جو ویلیو ہے وہ 4 کروڑ روپے بتا رہی ہے تمہاری پراپرٹی کی، تو تم کو 4 لاکھ روپے کا رینٹل انکم ایزیوم کر کے ٹیکس دینا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ مجھ سے کہتی ہے، آباد میں آ کے کہتی ہے مجھ سے کہ تم FBR والوں سے ملتے ہو، ان سے کہو 10 گز پلاٹ لے لے مجھ سے ہر سال، ہمارے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے. دیکھیں سوشل ایشوز ہیں، یہ کہہ دینا 4 آدمیوں کو 6 آدمیوں کو اس طرح سے کہہ دینا کہ جی پارک ہو گیا. دیکھیں ہم 4000 گز کے سوئمنگ پول والے بنگلے نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آؤٹسکرٹس میں، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری اسکیمز کی، میں کلیئر ایک میسیج یہ دینا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی اس اسکیم کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ ہمیں یہ کنونس کیا گیا تھا کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے کو آنے دیں. اس سیکٹر میں پیسہ آئے گا، لوکل انڈسٹری چلے گی، ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا. کیونکہ یوتھ کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے تو یہ اپرچونٹی ہے. یوتھ کو آپ اگر چھوڑ دیں گے، مگر جو آپ نے پوائنٹ دیا نا اس پہ صرف مفتی صاحب کیا ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ ہی بولیں گے، آپ ہی بولیں گے. میرے ذہن سے نکل جائے گی بات. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر، میرے سیکوینس نکل جائے. یہ سب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. آپ کرتے رہے سر تو اس یوتھ کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ تھریٹ ہے. اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، جیسے ہم 20 سال پہلے کہتے تھے، ہم خود کہتے تھے کہ یہ جو IT سیکٹر میں جتنا کام ہو رہا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو ڈیوٹی فری کر دو، بلکہ انسینٹیو دو کہ لوگ انسٹیٹیوٹ بنیں اور لوگ اس سیکٹر میں چلے جائیں، یہ بچے آگے بڑھ جائیں گے، خود ڈالر کما لیں گے. لیکن اس وقت کے بابو نے FBR کے یہ کہا کہ مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے. سر یہ بہت زیادہ آج کل اس کی امپورٹ چل رہی ہے، تو میں اس کو چھوڑ دوں گا تو وہ میں سال کا ٹارگٹ پورا نہیں کروں گا. تو اس نے چھوٹے سے ٹارگٹ کے لیے اس نے کیا حشر کیا کہ وہ IT کو اس نے میکسیمم ٹیکسز پہ رکھا. آج ہمارے پڑوسی $250 بلین سے اوپر جا چکے ہیں، ہم $2-3 بلین پہ آج کھڑے ہیں. آج آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 60% ہم جا چکے ہیں، 20% شہر میں کام ہے. ریئلسٹک بات یہ ہے، جو میں نے 1000 گز کی ایگزامپل دی، آپ آج اس بات پہ ہم سے الجھ رہے ہیں کہ FBR ویلیو ٹھیک ہے یا DC ویلیو ٹھیک ہے. میں 2-3 چیزیں سر بتا پڑوسی ملک کی IT میں مثال دے رہے تو پڑوسی ملک مکمل ڈاکیومنٹڈ ہے پراپرٹی میں. میں آتا ہوں پڑوسی ملک کے پونے کی مثال دی انہوں نے بومبے کی مثال بتائی ہے کہ بہت زیادہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ایک شہر سے جو 4 صوبوں سے نہیں کر رہے. میں اسی ڈاکیومنٹڈ پہ آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات آپ نے اٹھایا پوائنٹ کہ جی ڈاکیومنٹڈ کی بات ہو رہی ہے کہ FBR ویلیو. یہ FBR ویلیو سر ہم نے نہیں دی ہے، یہ DC ویلیو ہم نے نہیں دی ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ڈیفرنس ہے نا، جب سیل ہوتا ہے تو 1000 روپے کی وائٹ منی چاہیے ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں FBR کے لوگ.
اس کے لیے ایک ٹائم فریم دے کہ ایک ایک سال اس کو بڑھاتے رہیں اور 100% آپ میچ کر دیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی پراپرٹی کو, یہ دنیا کا یہ جو کنٹرول ہے نا, یہ کسی کے اس میں نہیں ہے کنٹرول میں, یہ جو ریموٹ ہے اس کو آپ فری چھوڑیں. کبھی پراپرٹی مہنگی ہے, کبھی سستی ہے. میں طارق روڈ پہ ایک پراپرٹی 50 کروڑ کی ہے, ایک پراپرٹی 5 کروڑ کی ہے, تو وہ آپ فری چھوڑیں. اور وہی جیسے انہوں نے بات کی کہ مارکیٹ ویلیو پہ آپشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے انڈر ویلیو کی ہے تو ایف بی آر کا آپشن ہے کہ وہ بائی کر لے بھائی اگر لگتا ہے. تو یہ کبھی ہمارا ایشو رہا نہیں ہے, نہ ہم کبھی اس پہ الجھتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میسج جا رہا ہے نا, یہ میسج پاکستانیوں کو آپ ڈرا رہے ہیں. آپ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ وہاں ہولڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ آج $11 ارب تو وہ ہے جو اس کو ملی ہے, ہو سکتا ہے کہ 11 کے پلس 11 وہ ہو جو اس کو نہ پتا ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں, سمپل بات ہے. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں ہم سنتے ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. آپ ریئلسٹک بات کریں گے. آج DHA اس لیے بیٹھ گیا کہ 7E کے نام پہ لوگ بھاگ گئے. آج آپ پھر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کا ہوگا اس پہ ٹیکس لیں گے. بھائی کیوں ٹیکس لیں گے؟ آپ اس سے پوچھیں یہ پہلا گھر ہے تمہارا, ہم تمہیں کیا سبسیڈائز کرتے ہیں, ہم تمہاری کیا مدد کرتے ہیں. پہلے گھر کی ہم بات کریں. دوسری بات, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جو آپ کا جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے, دوسرے گھر پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے تاکہ پراپرٹی کی ویلیویشن. سر کبھی اعتراض نہیں ہے ہمیں. ایک منٹ سر, میں سر پلیز بولیے. ہمیشہ میں ہمارے مفتاح بھائی کی باتیں سنتا ہوں, 7E کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور میرے خیال سے انہی کے دور میں لگا تھا. تو یہ گفٹ انہوں نے ہی دیا تھا ہمیں, اور میں یہ کب لگا تھا؟ یہ ان کا گفٹ ہے. میں نے لگایا.